السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہارر سیریز بائی انٹرٹیننگ ٹیلز۔ یہ پہلا واقعہ ہمارے ریگولر لسنر حذیفہ کا ہے جو صوبہ پنجاب کے شہر حافظ آباد میں رہتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں 9 عمر تھا، میرے والدین کے درمیان طلاق کے بعد میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگا۔ اس عرصے میں نے بہت سے خوفناک واقعات کا پہلی بار سامنا کیا تھا۔ میں جب بھی اپنے کمرے میں اکیلا پڑتا تھا تو کمرہ ایسا ہو جاتا جیسے اس میں برف پڑ رہی ہو، اور مجھے بے حد ٹھنڈ لگتی تھی، حالانکہ یہ سردیوں کے علاوہ گرمیوں میں بھی ہوتا تھا۔ مزید کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے نفرت بھری نگاہوں سے گھور رہا ہے۔ 9 عمری کی وجہ سے میں شدید خوف میں مبتلا ہو جاتا اور کمرے سے باہر نکل جاتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی دن کے وقت میں اپنے کمرے کی دیواروں پر ایک شخص کا سایہ چھپکے سے کمرے کے دروازے سے دیکھتا تھا، اور اس وقت کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے اپنے کمرے سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں، اور میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کوئی عجیب سا کالا جانور نما مخلوق، جس کی جسامت کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا، بہت ہی تیز رفتار سے میرے بستر کے نیچے گھس گیا، اور جب میں نے ڈرتے ڈرتے تھوڑا فاصلے سے نیچے جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا، وہ چیز وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ مزید بتاتے ہیں کہ میں نے سفید رنگ کی ایک بلی پال رکھی تھی جو میرے کمرے میں کبھی داخل نہیں ہوتی، اور اس کا ایسا رویہ ہوتا جیسے وہ کسی کو دیکھ کر ڈر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ 2 سال رہا، اور پھر ان سب خوفناک واقعات کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا، اور جب بڑا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کالا جادو کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہے، اور اگر وہ ان شیاطین کی ضروریات پوری نہ کرتی تو وہ میری جان لے لیتے۔ یہ واقعہ ہمارے ایک لسنر کا ہے جنہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ آپ کو واقعے کے ذریعے معلوم ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں کراچی کے ایک ہاسپٹل جس کا نام نہیں بتا سکتا، میں اس ہاسپٹل میں نرس کے طور پر کام کرتا ہوں، اور اسی لیے اپنا نام بھی چھپا رہا ہوں کہ میری جاب خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل میں ایک بوڑھی عورت داخل تھی جو ہر وقت قسم کھا کر کہتی تھی کہ ایک شیطان نے مجھے بہت ستایا ہے اور زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ اس بھوت کا نام ٹائبرس بتاتی تھی۔ ہمارے سامعین کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے یہ بتا رہی تھی تو مجھے بھی کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مزید کہتے ہیں کہ جب تک وہ عورت داخل تھی اس پورے یونٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھیں۔ رات کو وہ یونٹ انتہائی بھاری اور وحشت زدہ ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اس عورت کے کمرے میں معمول کے مطابق دیکھ بھال کر کے باہر نکل آیا کہ کچھ ہی لمحوں بعد اس عورت کی دردناک چیخوں کی آواز آئی۔ جب ہم کمرے میں بھاگے تو اس عورت کے ہونٹ خون آلود تھے، آنکھیں کالی، اور پورے جسم پر عجیب قسم کے نشانات تھے۔ مزید یہ کہ جس کمرے میں وہ عورت داخل تھی اس میں چیزیں خود بخود گم ہو جاتی تھیں۔ ایک دن ڈاکٹرز کی ہدایت پر اس عورت کو باندھ دیا گیا، کیونکہ ڈاکٹرز ان جن، بھوتوں، چڑیلوں پر یقین نہیں رکھتے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ عورت خود کو تکلیف دے رہی ہے۔ لیکن باندھنے کے باوجود اس عورت پر حملہ ہوتا اور اس کے جسم پر نئے نشانات ظاہر ہوتے، اور جس کاٹ پر وہ لیٹی ہوئی تھی وہ کمرے کے کسی اور جانب ہوتی۔ ظاہر ہے کہ وہ عورت ایسا خود نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی کوئی کمرے میں داخل ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کمرے میں داخل ہونے والا راستہ ہمارے سامنے سے ہی گزر کے جاتا ہے۔ جب ہم اس کی اس بدترین حالت پر وجوہات پوچھتے تو وہ صرف اتنا ہی کہتی کہ یہ ٹائبرس تھا۔ وہ عورت اب مر چکی ہے، لیکن وہ کمرہ آج بھی ہانٹڈ ہے۔ بتیاں خود بخود بند ہو جاتی ہیں،
یا ٹمٹماتی ہیں اور اس میں ہمیشہ کسی کے ہونے کا احساس رہتا ہے۔ اگر آپ ہماری ہارر سٹوریز سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔